نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گناہ بیماری ہے اور اللہ نے اس بیماری کے لیے میری امت کو دوا استغفار عطا کیا ہے۔ استغفار کا معنی ہے اللہ سے بخشش مانگنا۔ جتنی غلطیاں، کوتاہیاں، خطا، گناہ بندے سے ہوتے ہیں، اس کا ایک ہی علاج ہے کہ بندہ اپنے مالک سے بخشش مانگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن سب سے خوش قسمت بندہ وہ ہوگا جس کے نامہ اعمال میں استغفار زیادہ ہوگا۔ صبح و شام ہر وقت بندہ اپنے مالک سے بخشش مانگتا ہی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے کتنا کرم فرمایا، احادیث کے اندر موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے اگر کوئی اتنا گناہ کر لے جس سے زمین بھر جائے یا زمین سے آسمان تک کی فضا اس کے گناہوں سے بھر جائے، وہ پھر مجھ سے معافی مانگے تو مجھے اس کے اتنا گناہوں کی بھی کوئی پرواہ نہیں، میں اپنے کرم سے اسے معاف کر دیتا ہوں۔ پھر قرآن مجید میں اللہ نے اپنے محبوب سے اعلان کروایا کہ میرے بندوں کو کہہ دیں میری رحمت سے نا امید نہ ہو جانا۔ ایسا نہ ہو کہ غلطیوں اور گناہوں کو دیکھو تو کہو اب تو بخشش کا چانس ہی کوئی نہیں۔ جتنا مرضی مجرم ہو، یہ نہ سوچنا کہ اب میری بخشش کا کوئی چانس نہیں، بس سوال کرنا تمہارا کام ہے، معاف کرنا ہمارا کام ہے۔ اتنا کریم رب ہے، وہ قرآن میں فرماتا ہے هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، وہ اللہ وہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ ایک ہے توبہ کرنے کا حکم دینا اور ایک یہ اعلان کہ میں تو بندوں کی توبہ رد ہی نہیں کرتا۔ توبہ کیا ہے؟ گناہوں سے رب کی طرف پلٹنا، یا اللہ معاف کر دے۔ اب اللہ قرآن میں اعلان فرما رہا ہے کہ میں تو بندوں کی توبہ قبول کرنے والا رب ہوں۔ تو جب رب کی طرف سے اعلان ہو جائے کہ میں تو قبول کرتا ہوں، پھر تیرے توبہ کرنے میں لیٹ ہو سکتی ہے، اس کے قبول کرنے میں دیر نہیں ہے۔ یہ خالق کی طرف سے اعلان ہے تو بندے کو جلدی۔ اچھا، پھر رب توبہ ہی قبول نہیں کرتا بلکہ ایک سے ایک اگلا مرحلہ بھی ہے۔ کچھ توبہ کرنے والے ایسے بھی ہوتے ہیں، اتنا سچے دل سے توبہ کرتے ہیں، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں رب ان کے گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ پیار سے کہیے سبحان اللہ۔ صرف معاف نہیں، اتنا درد دل سے وہ تڑپتے ہیں، اللہ کی رحمت کا دروازہ اس محبت کے ساتھ کھٹکھٹاتے ہیں، ان کا رونا دھونا خوف خدا۔ اللہ کہتا ہے مجھے اتنا ان پر رحم آتا ہے کہ میں ان کی غلطیوں کو بھی ان کے نامہ اعمال میں نیکی بنا دیتا ہوں۔ کتنا کریم رب ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، اللہ فرمائے گا فرشتوں کو اس کو اس کے چھوٹے چھوٹے گناہ دکھاؤ، بڑے نہ دکھانا۔ اب اس بندے کو چھوٹے چھوٹے گناہ دکھائے جائیں گے، یہ کیا تھا، وہ کہے گا کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، کیا تھا، یہ کیا تھا، کیا تھا۔ اندر سے خوش ہوگا، فرشتوں کو میرے بڑے بڑے گناہوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔
ڈنڈی پہ مسلمان خوش تو بڑے ہوتے ہیں نا. اس نے کہا چلو چھپ گیا مسئلہ. فرشتے جب وہ کہہ چکا گا نا یہ کیے تھے, وہ کہے گا کیے تھے, فرشتے کہیں گے اللہ نے تجھ پر کرم کیا ہے, تجھے ہر چھوٹے چھوٹے گناہ کے بدلے میں ایک نیکی دی ہے. اب جب اس کو اپنے مفاد کا پتہ چلا, فائدے کا پتہ چلا, پتہ کیا کہا, ابھی تو میرے بڑے بڑے گناہ بھی تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ چھوٹے گناہ کے بدلے میں ایک نیکی ہے تو بڑے گناہ کے بدلے میں تو کئی ہوں گی. آقا علیہ السلام نے یہ حدیث پاک بیان فرمائی اور آقا مسکرا دیے, کہا دیکھو جب تک اسے پکڑ کا ڈر تھا, ڈر رہا تھا کہیں بڑے ظاہر نہ ہو جائیں, رب کے فضل کو دیکھا تو اپنے گناہوں پہ بھی غرور کرنے لگ گیا. اتنا کریم رب ہے, اتنا مہربان رب ہے کہ وہ بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے, گناہوں کو معاف فرماتا ہے. توبہ میں خلوص بہت ہو تو گناہوں کو نیکیاں بھی بنا دیتا ہے. اور اگلی بات, صرف معاف ہی نہیں کرتا, صرف گناہوں کو نیکیاں ہی نہیں بناتا, بلکہ گنہگار توبہ کرے تو توبہ قبول فرما کے انہیں اپنے پیاروں کی لسٹ میں شامل فرما دیتا ہے. جب توبہ اور استغفار اتنا قیمتی چیز ہے کہ اللہ گناہ معاف کر دے, اللہ کرم فرما کے توبہ قبول فرما لے, پھر اپنے محبوبوں کی لسٹ میں شامل کر لے, تو کتنا پاگل آدمی ہے وہ جو گناہوں کے گند میں زندگی بسر کرے, جو خالق کو ناراض کر کے زندگی بسر کرے. بھئی کریم رب, مہربان رب, غفور رب, غافر رب, ستار رب, ارحم الراحمین رب, یہ کتنا کریم رب ہے کہ غلطیوں کی معافی مانگنے والوں کو دوستوں میں شامل فرما لیتا ہے. تو اب آپ دیکھیں پھر استغفار کتنا بڑی دولت ہوئی. اور رسول اللہ علیہ السلام کے غلام, نوکر, کلمہ پڑھنے والے, اگر یہ اپنے رب کی رحمت کی طرف متوجہ نہیں ہوتے تو ان سے تو احمق ہی کوئی نہیں ہے.